أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی قدر میں لاتعداد درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین کرام، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 2 آیت نمبر 183 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزوں کا تذکرہ فرمایا اور اہل ایمان کو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ رمضان کے روزے اہل ایمان کو مخاطب کر کے رب نے ارشاد فرمایا، تمام لوگوں کو خطاب نہیں فرمایا، اس لیے کہ رمضان کے روزوں کا نفع، رمضان کے روزوں کا بینیفٹ صرف مسلمان کو ہوتا ہے، اہل ایمان کو ہوتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم روزہ رکھے تو پھر بھی اس کو اجر و ثواب نصیب نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایمان والا ہے جس کو روزے کا اجر و ثواب کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی تسلی اور تشفی عطا کی کہ ایمان والوں اس کو اپنی ذات کے لیے ہی خاص مشقت، اس کو نہ جاننا، یہ تم سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب یہ روزہ ہے کیا؟
امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک سے پہلے ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان فرمانے لگے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو، تم پر رحمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے۔ شعبان المعظم کی آخری تاریخ تھی، آخری دن تھا، اور لوگوں کو رمضان کی فضیلت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو، تم پر ایک رحمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ فرمایا اس میں نفل ادا کرنا باقی مہینوں میں فرض ادا کرنے کے برابر ہے، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنا اس کا ثواب 70 فرائض کے برابر عطا کیا جائے گا۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے جو صبر کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کروایا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ سوال کرتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کے پاس تو یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ کسی کا افطار کروا سکے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ جس نے افطار کروایا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ اور جس نے روزہ رکھا ہے اس کے اپنے روزے کا ثواب وہ تو اس کو دیا ہی جا رہا ہے، اس کے ثواب میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوگی، رب اپنی طرف سے افطار کروانے والے کو بھی وہ ثواب عطا کر دے گا۔ صبر ہے روزہ، ہمدردی ہے روزہ، اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جہنم سے بچاؤ کا مضبوط تلا ہے۔ آج ایک اتنی بڑی نعمت کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور روزہ مسلمان کے لیے ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ رب اس کے بدن کو پاکیزگی عطا کرنا چاہتا ہے، اس کی روح کو قوت و طاقت عطا کرنا چاہتا ہے، رب اس کے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے، رب اہل ایمان کو جہنم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ برکت کا مہینہ ہے، اس میں انسان کے اندر صبر کی دولت پیدا ہو جاتی ہے، انسان صابر اور شاکر بن جاتا ہے، بھوک اور افلاس کا اس کو احساس ہونے لگتا ہے۔ جب انسان خود بھوکا ہوتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، پھر کہ اس کے اندر اس دنیا میں غریب، بھوکا سونے والا، اس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔
اب ایک طرف یہ روزہ باعث نجات ہے، روزہ باعث مغفرت ہے، یہ ایسا رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے دن میں روزے رکھنے والا اور راتوں میں قیام کرنے والا اس کے رب اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں انسان ایک سجدہ کرے تو اس کے ایک سجدے کے بدلے میں رب جنت میں اس کا ایک درخت لگا دیتا ہے، ایک سجدے کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں 1500 نیکیاں درج کر دی جاتی ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ رب اس مہینے میں ایمان والے کے لیے جنت میں محلات تیار کر دیتا ہے۔ اتنی نعمتیں، آج کسی کا دوست اپنے دوست کو دعوت دے تو وہ کہتا ہے گھر سے کچھ نہیں کھانا، تیرے لیے اعلیٰ قسم کے کھانے تیار کر رکھے ہیں۔ رب فرماتا ہے ایمان والو، جنت میں تمہارے لیے اعلیٰ انعامات موجود ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، فرمایا وہاں پہ جو تمہارا جی چاہے گا وہی تمہیں نصیب ہوگا، وہی تمہیں وہاں سے مل جائے گا، جو جی چاہے گا۔ جنت میں جس طرح کی نعمت طلب کرو گے وہ تمہیں مل جائے گی، لیکن دنیا میں رہ کے تھوڑی سی بھوک پیاس برداشت کر لو۔ اور پھر یہ کہ کیا روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے؟ نہیں، صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ یہ روزہ تقوی کی دولت عطا کرتا ہے، اور تقوی کیا ہے؟ تقوی رک جانے کا نام ہے، روزہ رک جانے کا نام ہے، خواہشات نفسانی سے رک جانے کا نام روزہ ہے، صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں۔ آج کا روزہ دار یہ سمجھتا ہے میں سارا دن بھوک پیاس برداشت کر لیتا ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اگر بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود وہ سارا دن فحش ویڈیوز دیکھتا رہا تو اس کا روزہ کامل نہیں ہے۔ سارا دن کانوں میں ٹوٹیاں لگا کے وہ سارا دن فحش گانے سنتا رہا تو یہ اس کے کانوں کا روزہ نہیں ہے۔ اگر سارا دن وہ زبان سے کسی کی غیبت، کسی کی چگلی، یا زبان سے گالی گلوچ یا فحش گفتگو کرتا رہا تو اس کی زبان کا روزہ نہیں ہے۔ اگر وہ دن میں کسی برے مقصد کے لیے اپنے قدموں کو حرکت دے کے کسی برے کام کی طرف چلتا ہے تو اس کے قدموں کا روزہ نہیں ہے۔ روزہ ہے جسم کے تمام اعضاء کو رب کی نافرمانی سے روک لینا، اس کا نام روزہ ہے۔ جب روزہ رکھ لیا ہے تو پھر اپنے جسم کو رب کی ہر نافرمانی سے انسان روک لے، ایمان والا روک لے۔ یہ رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، یہ ایک پریکٹیکل ہے۔ اس مہینے میں ایمان والے کو مشق کروائی جاتی ہے، یہاں پہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، تاکہ انسان جس کا تعلق ایمان والے کا رب کے ساتھ نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا، اس مہینے میں اس کے دشمن کو باندھ دیا گیا، تاکہ ایمان والا رب کی بارگاہ میں آ کے صدق کے دل سے توبہ کر کے، اس کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کروا کر رب کے ساتھ وہ جو تعلق کمزور ہو چکا تھا اس تعلق کو دوبارہ سے وہ مضبوطی عطا کر لے۔ یہ اس لیے یہ مہینہ عطا کیا گیا ہے۔ اب انسان یہاں پہ روزے کی حالت میں ہو
پھر دکان پہ جا کے وہاں پہ ماپ تول میں کمی کرے، اسے اس وقت بھی سوچنا چاہیے میں روزے کی حالت میں ہوں۔ لوگوں کے ساتھ ناقص چیز کو اعلیٰ بیان کرے، زبان سے جھوٹ گفتگو کرے تو اس کو سوچنا چاہیے میں روزے سے ہوں۔ آج کسی غریب کا حق کھانے لگے، چھیننے لگے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس لیے زندگی کے ہر پہلو میں یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے ہر اس فعل سے رک جانا ہے جس میں رب کی نافرمانی ہے۔ جب ہم روک لیتے ہیں تو رب فرشتوں سے یقیناً فرماتا ہوگا، فرشتوں تم کہتے تھے الہی تو اس انسان کو پیدا کرنے لگا ہے جو زمین میں فساد کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، دیکھو یہ انسان ہے۔ فرشتوں تم میں خواہشات نفسانی نہیں ہے، تم بھوک پیاس سے رب نے تجھے اس چیز سے خالی کر دیا، طبی طور پہ نہ تم کچھ کھاتے پیتے ہو، نہ خواہشات نفسانی تجھ میں پائی جاتی ہیں، لیکن انسان میں تو سب کچھ پایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود انسان رب کی رضا کا طالب بن کر اپنے آپ کو ہر نفسانی خواہش سے روک لیتا ہے۔ یہ روزہ ہے۔ اور پھر ایک طرف تو یہ کہ روزہ رکھنے والا وہ گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے، وہ جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، وہ خدا کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، وہ اس مہینے میں ملنے والی رحمت و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، وہ اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے۔ دوسری طرف ایسا شخص کہ جس کو یہ مہینہ نصیب ہو سکا لیکن اس کے باوجود اس نے اس مہینے کی قدر نہ کی۔ امام الانبیاء علیہ السلام ایک دن منبر پر کھڑے ہوئے، جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، منبر کے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ کے لیے عجیب بات تھی۔ امام الانبیاء علیہ السلام واعظ فرما کر منبر سے نیچے اترے تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے یہ عجیب بات دیکھی ہے۔ فرمایا کیا؟ عرض کرتے ہیں حضور آپ نے 3 درجوں پر منبر کے قدم رکھا تو ہر درجے پر آمین کہا۔ اللہ کے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل امین علیہ السلام میرے سامنے تھے، جبریل نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ میرا پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا، تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے سیدی آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ کی ذات پہ درود و سلام نہ پڑے، تو میں نے کہا آمین۔ تیسری دفعہ جبریل نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کو والدین یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر میں مل جائے پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو میں نے کہا آمین۔ اب دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار ہے اور آمین کہنے والے کائنات کے سردار ہیں۔ جبریل نے دعا کی تو قبولیت کی مہر امام الانبیاء علیہ السلام نے آمین کہہ کر ثبت کر دی۔ پھر آج جس کو رمضان کا مہینہ نہ مل سکے وہ تو اس کے اپنے مقدر کہ زندگی نے وفا نہ کی تو دنیا سے چلا گیا۔ رمضان آنے سے پہلے تمنا تھی رمضان کی برکات کو سمیٹنے کی، رمضان کی رونقیں حاصل کرنے کی، لیکن زندگی نے وفا نہ کی، دنیا سے چلا گیا۔ لیکن جس کے لیے رمضان کا چاند طلوع ہو چکا، یہ رمضان کا مہینہ جس کو نصیب ہو گیا، پھر اس نے رمضان کی قدر نہ کی، رات بھی اس نے غفلت میں گزارتی، دن بھی وہ بے روزہ رہا، بغیر روزے کے اس نے گزار دیا،
اور وہی جو معمولات رب کی نافرمانیوں میں جس طرح پہلے مبتلا تھا اسی طرح رب کی نافرمانیوں میں مبتلا رہا، نہ اس کو نماز کا احساس، نہ قرآن کی تلاوت نصیب، نہ زبان پہ کبھی درود و سلام کے نذرانے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اس نے زبان کو حرکت دی، وہی معمولات زندگی اس کے رہے، تو اس سے بڑا بدبخت اور بد نصیب شخص کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ اگر ہمیں نصیب ہوا ہے تو ہمیں اس مہینے کی یہ آنے والے چند لمحات کے بعد رمضان کا چاند طلوع ہونے والا ہے، تو رمضان کے چاند طلوع ہوتے ہی آسمان کے دروازے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ مقدس میں راتوں میں قیام، نماز تراویح ادا کریں، دن میں روزہ رکھیں اور رب کی بارگاہ میں التجا کریں، الہی تیری بارگاہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتے ہیں، اور یہ آنے والی وبا اس سے چھٹکارے کی دعائیں کریں، ہر قسم کی آفات و بلیات سے چھٹکارے کی دعائیں کریں رب کی بارگاہ سے، یقیناً وہ رب قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن ہم کبھی خلوص دل سے اس کی بارگاہ میں مانگ کر تو دیکھیں۔ آج مسلمان رب کی نافرمانیوں میں اس قدر مبتلا ہو چکا ہے کہ اس کے اندر جو ایمان کی حلاوت تھی، جو اس کے اندر یقین اور اپنے رب پہ توکل تھا، آج وہ اس کے پاس نہیں رہا۔ آج کیا یہ اس وبا کے آنے کی وجہ سے ہم نے میڈیا پہ جتنی بھی یہ فحش ڈرامے یا فحش فلمیں تھی کیا ان کو دیکھنا چھوڑ دیا؟ کیا اس وبا کے آنے کی وجہ سے ہم نے وہ فلمیں اور ڈرامے چینلوں پر چلانے بند کر دیے؟ کیا ہم نے اس طرح کے جتنے بھی گانے تھے فحش یا جتنی بھی اس طرح کی غیر شرعی رسومات تھی کیا ان کو ہم نے ترک کر دیا؟ کیا آج ہم نے رب کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کر کے تو نماز پنجگانہ کے ہم عادی ہو گئے؟ کیا ہم نے قرآن کی تاثیر کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے رات کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت کا آغاز کر لیا؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا وہ قبر کی تاریکی کو ہم نے یاد کر لیا؟ کیا آخرت کے ہولناکیوں کا تذکرہ ہمیں یاد نہیں ہے؟ کیا آج ہم نے صدق کے دل سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے؟ آج کتنے لوگ ہیں؟ ہم یہ تو سنتے ہیں آج اتنے دنیا سے چلے گئے، آج اتنے دنیا سے چلے گئے، اتنے ہلاک ہو گئے، اتنے ہلاک ہو گئے۔ ہم نے کیا کیا؟ یہ بیماری نہ صحیح ویسے بھی تو دنیا سے چلا ہی جانا ہے، لیکن وہ موت کو ہم نے کتنا یاد کیا، اور موت کو یاد کر کے ہم نے اپنی زندگی کا کتنا محاسبہ کیا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان کی سعادتیں، رمضان کی رحمت و برکات ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گریبان میں جان کر صدق کے دل سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں آنے والی ہر آفت، ہر بلا سے ہمیں محفوظ رکھے، اور آخرت کی تمام منازل کو بھی اللہ کریم ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔